السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا چائے کے بارے میں کہ چائے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے اس کا جو ہے نا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ چائے کس نے دریافت کی اور کون سے ملک میں یہ دریافت کی اور اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جاپان میں ایک آدمی تھا، ٹھیک ہے، 5ویں صدی اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کا نام کمفر تھا، ٹھیک ہے۔ وہ تقریباً ہر وقت کام میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے ہر طرح کا آرام اپنے اوپر حرام کر لی تھا، ٹھیک ہے۔ کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ وہ مسلسل کئی راتیں جاگ کر گزارتا تھا، مگر ایک دفعہ وہ نیند کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوا کہ نفس کشی کا ماہر ہونے کے باوجود نیند پر قابو نہ پا سکا، ٹھیک ہے۔ وہ خود بخود اس کی پلکیں بند ہوتی چلی گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے نفس کی اس عیاشی پر بہت جنجلایا اور اسے سزا دینے کے لیے اپنے دونوں پلکوں کو اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ پلکوں کو زمین پر پھینکنا تھا کہ وہاں ایک پودا نمودار ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کمفر نے اس پودے کے پتے توڑے اور چبانے کے لیے منہ میں رکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اسے چباتے ہی اپنے جسم میں ایک نئی قسم کی توانائی محسوس ہوئی اور نیند سے بے بسی اس سے کوسوں میں دور چلی گئی، ٹھیک۔ نیند اس سے دور چلی گئی۔ بعد میں اس کمفر نے نیند بھگانے کے لیے نسخہ اپنے شاگردوں کو بھی دیا، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً آج سے 2 سال قبل یہ چائے کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا واقعہ، ٹھیک ہے، حکیم مرزا قاضی کے حوالے سے ایک واقعہ درج ہے کہ زمانہ قدیم میں چین کا ایک شہنشاہ بادشاہ تھا، اپنے ایک مصاحف سے ناراض ہو گیا اور اسے دیش سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ وہ غریب مدتوں جنگلوں، ابدانوں اور پہاڑوں میں ٹھوکریں کھاتا رہا۔ کھانے پینے کی کوئی چیز اس کے ساتھ باقی نہ رہی۔ ایک دن بھوک پیاس سے نڈال ہو کر وہ ایک پہاڑی کی دامن میں ہمت ہار کر گر گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آئی تو بھوک نے پھر بہت تڑپایا اس کو۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اس نے وہاں پر ایک گھی ہوئی گھاس کے پتے توڑ کر کھانا شروع کر دی، مگر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے محسوس کیا کہ صرف اس کی بھوک نہیں تسکین سے نہیں ہے بلکہ اس کے جسم میں نئی قوت بھی پیدا آ گئی۔ کئی روز تک وہ دامن کنویں میں مقیم رہا، گھاس کی بطور غذا استعمال کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح چائے کے بارے میں کافی زیادہ چیزیں ہیں جو ابھی میں آپ کو کچھ بتا دی اور کچھ ابھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ چائے کے کافی زیادہ اقسام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کی اقسام اور مختلف قسم کے نام بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں تفصیل سے نہیں بتا رہا، لیکن چلو میں کچھ نام اس کا بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ چائے کی ہزاروں سے زیادہ اقسام ہیں جن میں زیادہ تر اسی طرح چائے کے کافی زیادہ اقسام ہیں جن میں زیادہ تر خرد ہے، لیکن رنگت کے لحاظ سے 3 قسمیں زیادہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے۔ سفید، سبز اور سیاہ۔ سب سے بہتر جو ہے چائے ہے وہ خوشبودار ہے جس کی پتیاں کھلی بھی ہوتی، لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جو بہتر پہلے نمبر پہ چائے آتی ہے وہ نمبر 1 چائے سبز چائے آتا ہے، کیونکہ اس میں خشکی زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے گٹھیا قسم کی رنگت والی چائے جو ہمارے ہاں زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، اللہ، اور گٹھیا سے گٹھیا چائے ایک ہی پودے سے تیار کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سبز چائے ان پتیوں پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں تھوڑا سا دیر کا سکھا کر فوراً ہی اکٹھا کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں چائے کی تمام خصوصیات موجود ہوتی ہے۔ کالی چائے زیادہ دیر تک پڑے رہنے سے والے سوکھے پتوں سے تیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کالی چائے بنتی ہے اس کے آج میں نے آپ کو بتا دی کہ کس طرح بنتی ہے، ٹھیک۔ جو ان کی سبز پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پہلے دھوپ میں سکھایا جاتا ہے، کافی دیر پڑے رہنے سے اس کو بعد مشین میں اس کو گرینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جن میں کالی چائے جو کہ آج کل کافی زیادہ لوگوں نے برانڈ بنا لیے، ٹھیک ہے، جن میں کافی زیادہ برانڈ مشہور ہے۔ تو میں آپ کو جو نیکسٹ میری ویڈیو آ گئی اس میں آپ تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو کہ کون کون سے برانڈ کس کس جگہ پہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چائے پہ کافی زیادہ ریسرچ بھی لوگوں نے کی ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کتاب آپ کو کہاں سے بھی نہیں ملے گی۔ جس نے یہ کتاب لینی وہ اپنے کمنٹ میں نمبر اور پرائز بالکل مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ 1000 روپے اس کی پرائز ہے۔ یہ کتاب جس کو بھی چاہیے میں آپ کو فری میں بھی بھیج سکتا ہوں، لیکن آپ نے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، پہلے پڑھنا ہے، تو پھر میں آپ کو یہ کتاب گفٹ کروں گا۔ اپنے کمنٹس میں اپنا نام سب کچھ لکھ لینا، پھر مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے۔